أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه فطراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالو اور کہتے ہیں، پہلا دعویٰ ان کا کیا تھا کہ اللہ کی جو نیاز ہے وہ بزرگوں کے ہاں چلی جائے، بتوں کے ہاں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور بتوں کی چیز خدا کے ہاں نہ جائے۔ ایک دوسرا جرم ان کا قتل کرنا۔ اب 4 جرائم اللہ نے یہاں اور بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ظالموں کو دیکھ، وقالو اور یہ کہتے ہیں، ھذہ انعام یہ کچھ جانور ہیں، وحرث اور یہ کھیتی ہے، حجر یہ منع ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ کھیتی بھی منع ہے اور یہ جانور بھی منع ہے۔ اچھا جا پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ لا یطعمھا اسے کوئی نہیں کھائے گا، الا من نشاء مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم یہ اپنے خیال پر یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کو ہم کھلانا چاہیں گے وہی کھائے گا، یعنی یہ حصہ پروہتوں کا ہے، براہمن کا ہے، یہ خاص طور پہ نظر اور نیاز سے میں 2-4 پلیٹیں نکال کے بس یہ جس کو ہم چاہیں گے وہ کھائے گا، وگرنہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ ساری دیگ لوگوں کے لیے اور اس میں سے 2 حصے الگ کر لینا، ذرا سی پلیٹ میں چیزیں الگ الگ کر کے ڈال لینا، یہ جس کو ہم چاہیں گے بس وہ کھائے گا، اور اس میں پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں پروہت اور پجاری جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور سوچ لو مسلمانوں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں کہتے ہیں الا من نشاء بزعمہم اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں جسے ہم چاہیں گے وہ کھائے گا، ایک چیز ہو گئی، وانعام اور ایسے جانور ہیں، دوسرا جرم ان کا یہ ہے، حرمت ظہورھا جن پر سواری کرنا، ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کرتے ہیں، منع ٹھہرایا ہے، کہتے ہیں ان پہ سواری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اسے بھوانی دیوی کے لیے چھوڑ دی۔ بھوانی دیوی کی ہوتی پرستش ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں؟ بھوانی دیوی جس کے لیے جانور چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہندو بھی پروٹیسٹنٹ ہو گئے، نارتھ میں ہوتی ہے نا۔ یہ اللہ نے کوئی چیز چھوڑی ہے جو خدا نے شرک میں نہ بیان کی ہو؟ کوئی چیز ایسی نہیں جو شرک میں اور قرآن نے اسے رد نہ کر دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا دوسرا ظلم ان کا دیکھ، وانعام اور تیسرا ظلم ان کا دیکھو ان بے زبان جانوروں پر۔ کچھ جانور اور ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا ان کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نام کے بجائے بتوں کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کے بجائے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کی بجائے وہ ذبح کرتا ہے اور نعرہ لگتا ہے مولا علی مشکل کشا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیسرا جرم، اور چوتھا جرم تو ان کا دیکھ، اور یہ تیسرا جرم بتایا کہ ایسے جانور جن پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی اللہ کے لیے نامزد نہیں کرتے، نامزد کرتے ہیں بزرگوں پر، یا یہ کہ ذبح کے وقت خدا کا نام نہیں لیتے۔ سیجزیم بما کانوا یفترون اور اس جھوٹ کا کمال دیکھو کہ یہ مشرکین ان مشرکانہ اعمال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ کریں گے تو خدا بڑا خوش ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل ہے۔ اور پھر جب یہ دماغ بنتا ہے تو رات کو دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہے، لمبی سفید داڑھی ہے، سبز چوغا بھی پہنا ہوا ہے، سر پہ پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں سر پہ کمر پہ کہ شاباش آج صحیح کام کیا،
اور صبح اٹھ کے سب کو بتاتا ہے کہ حضرت کو دیکھا تھا، حضرت بہت خوش تھے، آج ان کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے اسے کون بتائے کہ یہ کون حضرت تمہارے آ گئے تھے؟ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ نے فرمایا ہم انہیں بدلہ دیں گے، سزا دے گا خدا انہیں اس جھوٹ کی، ایک تو یہ جھوٹ جانوروں کے متعلق، اوپر سے یہ جھوٹ کہ اس کے ذریعے خدا خوش ہوتا ہے، تین ہو گئے۔